والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے. دعوت اسلامی کا سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اور پھر اجتماع کے بعد سنتوں بھرے بیان کا سلسلہ بھی چند ہفتوں سے جاری ہے. اس سے پہلے کہ بیان کا آغاز ہو، موضوع کی طرف آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ نیتیں جس قدر اچھی نیتیں جس قدر زیادہ ہوں گی، ثواب اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کی رضا پانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. حسب حال نیتیں کیجئے. میں بھی ساتھ ساتھ نیتیں کرتا جا رہا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیتیں کرتے جائیے. نیتیں کرتے وقت بھی توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. باتیں کرتے اور یہاں وہاں دیکھتے ہوئے رسم نیت کا معاملہ تو شاید ہو سکتا ہے، لیکن شاید نیتیں جس کو واقعی پراپر صحیح معنوں میں نیت کہتے ہیں، شاید وہ نہ ہو سکے. کیونکہ وقت تو آپ دے ہی رہے ہیں، تو جتنی نیتیں اچھی بڑھا لیں گے، امید ہے کہ ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے. اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے، میں نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. حدیث پاک خیر الناس من ینفع الناس، اور حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہلی حدیث کا ترجمہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اور دوسری حدیث جو بلغوا عنی ولو آیا میں نے بیان کی، اس کا ترجمہ ہے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. ان کی پیروی کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں. دوران بیان دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوران بیان اکثر نگاہیں نیچی رکھوں. کوشش کروں گا اکثر لکھا ہوا جو بیان ہے وہ دیکھ کر بیان کروں. اگر اشعار، انگریزی الفاظ، عربی الفاظ وغیرہ بیان کرنے کی حاجت محسوس ہوئی تو دل کے اخلاص پر غور کروں گا. اگر حب جار یا کاری والا معاملہ ہوا تو بچنے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، یہ لوگوں کی دل جوئی، ان کی حوصلہ افزائی، ان میں خوشیاں بانٹنا، ان کو خوش رکھنا، ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے اور بڑے عجیب ان کے معاملات ہوا کرتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ فرماتے واللہ ایک آدمی مجھے حدیث سناتا ہے جسے میں نے اس کی پیدائش سے پہلے بھی سن رکھا ہے، لیکن میں اس سے حدیث یوں سن لیتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کتنا عمدہ طرز عمل ہے کہ جب کوئی عموماً ہوتا ہے، آپ نے امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں بھی چند مرتبہ اس طرح کے کلمات سنے ہوں گے، اور کہ بعض اوقات ایک شخص ایک خبر لاتا ہے تو وہ خبر پہلے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، کسی کے انتقال کی خبر ہوتی ہے، کوئی ایسا حادثہ ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے تو ہم ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہاں 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 مجھے پتا ہے۔ اب وہ بیچارہ اتنی کوششوں سے، اتنی مشقتوں سے، یا اتنے ذہن لے کر آیا ہوتا ہے، اور ہم بعض اوقات اس کی سوچ اور اس کی سمجھ اور اس کی ذہن کے جو توقعات ہوتی ہیں ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، اور بالکل جیسے آپ کوئی آ کر آپ کو کہہ دے کہ فلاں جگہ واقعہ ہوا ہے تو اجی جی مجھے پتا ہے، تو وہ ایک عجیب اس کو ایک فیل ہوگا۔ اگر آپ اس کو کہیں اچھا یہ نہ کہیں کہ مجھے اب پتا چلا، مجھے اب پتا چلا، مجھے تو پہلی بار پتا چلا، یہ جھوٹ تو نہیں بولنا، لیکن اگر آپ اس کو یہ بھی نہ کہیں کہ مجھے پہلے سے پتا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تو پہلے سے پتا ہوگا، تو اب وہ خود اب اپنے ہاتھوں اب اپنی کوئی ایسی ترکیب آؤٹ کر رہا ہے تو اس کا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کیونکہ امیر علیہ سنت سے میں نے اس طرح کے انداز دیکھے اور اس سے لوگوں کو بڑی فرحت و بڑی دلجوئیاں ہوئی ہیں، اور یہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی آپ کو ایک انداز، ایک طرز عمل بیان کیا تاکہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کا، ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کا موقع ملے۔ خوشی ہوتی ہے اگر کوئی پتہ چلے کہ یار یہ فرسٹ ٹائم ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے اس طرح کے، ان کے مزاج عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور وہ مطلب یہ پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی کہ کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، بالکل عجیب ہے، ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ان کا اپنا موڈ ہوتا ہے۔ ایسے کلمات ان کی زبان سے عموماً ادا نہیں ہوتے جس کلمات کو سننے کی سامنے والا توقع رکھتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے، کسی کے گھر گیا، بیٹھا، چائے آئی، اب وہ چائے کا پیالہ اس نے لیا، جی شکریہ، رکھ دیا، اتنے میں وہ میزبان باہر جاتے ہیں، انتہائی نو مولود بچہ، ابھی ان کے جیسے ولادت ہوئی ہو، اس کو بڑے اچھی طریقے سے تیار کر کے اور تھوڑا سا بنا کر لاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اب وہ شخص مبارک ہو،
मुबारक हो। और फिर वो चाय की चुस्कियां लेना शुरू कर देता है। तो हाल अब आप बताइए कि क्या वो नौ मौलूद बच्चा लाने वाला, क्या वो सिर्फ इसी हद तक ही जुमले की तवक्को रखता था कि मुझे दो लफ्ज मुबारकबाद के मिलेंगे और वो मैं लेकर चला जाऊंगा और वो चाय का प्याला हाथ में लेकर चुस्कियां भरनी शुरू कर देगा? नहीं ना, उसको एक दूसरा गुमान होगा। वो गुमान क्या होगा? गुमान उसको इस तरह का होगा कि ये मतलब मुझे अच्छा अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह, लीजिए। वो गोद में लेता, थोड़ा सा अपने साथ लेता, रखता, थोड़ा इसको हिलाता खिलाता, आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसे आपकी आंखों की ठंडक करे, इसकी दुनिया और आखिरत बेहतर बनाए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर थोड़ी देर आप गोद में रखते तो या तो वही कहता था जी ला के दे दीजिए, वापस मतलब ले लेता, या आप उसे थोड़ा खिलाकर थोड़ा सा प्यार करके थोड़ा चूम कर अच्छे अंदाज से उसको बच्चा आकर उसको वापस कर दे, उसके दिल में कितनी खुशी दाखिल होती। लेकिन ऐसा जो नहीं करेगा तो सामने वाले के दिल में उसके लिए क्या अहमियत, क्या मियार पैदा होगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा आपको आकर कहता है कि मदरसे में कारी साहब ने मुझे वो शाबाश लिख कर दिया है। जैसे अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आपका ही मदनी मुन्ना जो मदरसतुल मदीना मदनी मुन्नों का है, या दारुल मदीना में अगर आपका मदनी मुन्ना है, या जामियतुल मदीना में आपका मतलब के मदनी मुन्ना आपका बेटा या आपका बच्चा या आपकी बच्ची अगर पढ़ते हैं, तो इस तरह कर कोई मदरसे पढ़ता है, तो आपको इसकी अच्छी कारकर्दगी के ऊपर इसको कारी साहब उस्ताद साहब ने कोई मतलब ऐसी इबारत लिख कर दी, माशाअल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी थी, अल्लाह ताला आपको और बरकत अता फरमाए, कोशिश जारी रखिएगा, यूं करके जैसे दो जुमले लिख कर दिए, और वो खुशी के मारे वो पर्चा या कार्ड या वो नतीजा लेकर वो आपके पास आया और आकर उसने कहा कि अबू देखे मुझे कितना एक अच्छा वो मिला है, तो शाबाश कुछ बन के आओ तो देखेंगे। अब ये कहकर बच्चे को भेज दिया। अब ये क्या, आप बताइए, क्या आपका बेटा आपका बच्चा इवन के बाहर का, जैसे कि कोई मैं किसी घर में मेहमान हूं और कोई मतलब कि छोटा सा बच्चा कोई ऐसी चीज लाता है और मुझे लाकर दिखाता है कि मुझे मदरसे से कारी साहब ने मतलब कि ये रिमार्क्स दिए हैं या ये मतलब कि मेरे लिए एक अच्छी चीज लिख कर दी है, और मैं कहता हूं अच्छा अच्छा ठीक है शाबाश। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, लेकिन तो ये अगर अंदाज है तो क्या आप समझते हैं कि इस बच्चे पर इसका कोई अच्छा या मुस्बत असर पड़ेगा, उसके जहन में मतलब कि शख्सियत का कोई अच्छा असर पड़ेगा? नहीं, वो इस चीज वो कुछ और तवक्को रखता है। वो तवक्को ये रखता होगा कि ये नतीजे, अरे वाह क्या बात है यार माशाअल्लाह, फिर थोड़ा इधर देगा तो थोड़ी देर के लिए नजर जमाएंगे ना। अल्लाह और आपको बरकत तरक्की अता फरमाए, और कोशिश कीजिए और एक बेहतरीन आलिम बाअमल बनिए, माशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लाम बनिए। यूं करके मदनी माहौल के अंदाज से, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जिस तरह का अंदाज इख्तियार होना चाहिए, करना चाहिए, या जो हमारे हैं, क्योंकि अगर इस तरह हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे, अब कोई मतलब कि अच्छी सी कोई चीज बनाकर आप लेकर आए तो उसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, घर में कोई अच्छी चीज बनी, अब मिसाल के तौर पर बच्चों की अम्मी ने कोई अच्छी चीज बनाकर आपको खिलाई, या बच्ची ने आपको कोई अच्छी चीज बनाकर खिलाई, या बच्चा कोई बाहर से कोई अच्छी चीज लेकर आ गया, कोई फल लेकर आ गया, कोई ऐसी खाने की चीज लेकर आ गया जो उसका होगा या चलो आज मैं लेकर आता हूं, तो किसी ने वक्त सर्फ किया, किसी ने पसीना बहाया आपके लिए, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, और आप मतलब कि वो खा लें और उस पर कोई रिमार्क्स इन मायनों करके दिल जोई के लिए कह रहा हूं, खाने की तारीफ करने के हवाले से नहीं, दिल जोई के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि और तो अगर रिमार्क्स ना दें तो आपको नहीं लगता कि उसको सब फील होगा? अगर कह दे माशाअल्लाह यार, ये अक्सर कुछ ना कहे,
اتنی گرمی میں یار آپ نے اتنا مطلب بنا لیا، واہ. یہ کر کے اگر کوئی ایسے دو جملے کہہ دیں، یقین مانیے بعض اوقات انسان کے دو جملے تھکن اتار دیتے ہیں. واقعی دو جملے تھکن اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ جا کر کچن کے اندر، مطبخ کے اندر، باورچی خانے کے اندر جا کر آپ چمچ نہیں لا سکتے. ویسے ہی پاپا نے فرمایا تھا کہ میں تو مدنی التجا کروں گا اسلامی بھائیوں کو کہ وہ باورچی خانے میں جائیں نا. وہ جائیں گے تو پھر یہ کیوں کہا وہ کیوں، ایسے لوگ کم ہیں کہ باورچی خانے میں جائیں اور گرمی سے لت پت اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ کو ہمدردی کریں کہ ٹھیک ہے مجھے دے کچھ، میں آپ کا کام کر دوں، اچھا یہ میں اٹھا کر دے دوں، یہ دے دوں. ایسا کون کرے گا؟ یہاں تو مطلب دل آزاریاں کرنے سے فرصت ہے ہی نہیں. دل جوئی کرے کون؟ حوصلہ افزائی کرے کون؟ ہمت افزائی کرے کون؟ یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ جب تعریف کریں نا واقعی تو فراخی کے ساتھ کریں. اگر کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہے فراخ دلی کے ساتھ کریں، اس کو بھی لگے کہ یار واقعی اس نے میری حوصلہ افزائی کی. حوصلہ افزائی میں بھی بخل کے ساتھ، جہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے، جہاں کوئی مانع شرعی نہ ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، ان تمام تر میٹرز کو سامنے رکھنے کی مدنی نتیجے. تو ایسے مطلب جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ غور و خوض کرنا چاہیے اور اپنے مزاج کو چیک کرنا چاہیے. میں نے کتاب میں پڑھا، ایک شخص کو خریداری کے لیے کہیں گئے اور کسی دکان پر گئے نا. جب خریداری کے لیے کہیں گئے تو وہ اس کو وہ ملنا جلنا ہوگا پہلے سے ہی، تو فروٹ والا تھا یا کوئی ایسا شخص تھا. اس نے کہا صاحب صاحب میرے گھر سے لیٹر آیا ہے. بعض اوقات دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں. اچھا لیٹر آیا ہے، چلے مبارک ہو. اب مجھے بتائیے کیا وہ اس نے خالی یہ دو جملے سننے کے لیے گئے تھے؟ نہیں، اس کو یہ ہوگا اچھا آپ کے گھر سے لیٹر آیا ہے، مکتوب آیا ہے، واہ چلے مبارک ہو آپ کو بھائی، سب خیریت ہے نا. یوں کر کے کوئی دو چار جملے جو بولنے جیسے ہیں اگر بولیں گے تو اس کو فرق ہوگا. اس نے آپ کے یہ مطلب کہ اداس منہ کے ساتھ اداس بھری گفتگو سننے کے لیے اپنی یہ کوئی اچھی بات بیان نہیں کی تھی. تو لوگوں کے ساتھ ان کی توقعات، جبکہ کوئی معنی شرعی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو ان کی توقعات پر غور کیجئے. یہ سوچنے کی عادت پیدا کریں کہ بیٹا سوچے کہ والد صاحب اس موقع پر مجھ سے کون سی بات سننے کی توقع رکھتے ہیں. اسی طرح بچوں کی امی کے مزاج انداز پر غور کیجئے کہ اس وقت یہ مجھ سے کس چیز کی توقع رکھ سکتی ہے. بچی پر غور کیجئے کہ وہ مجھ سے کس چیز کی توقع رکھ سکتی ہے. اسی طرح یعنی کہ بچوں کی امی غور کرے کہ اس وقت بچوں کے ابو مجھ سے کیا سننے کی توقع رکھتے ہوں گے کہ میں ان کو ایسا کیا جملہ کہوں. دل جوئی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے اس طرح کے میں مطلب کہ چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے مطلب فوائد بہت ہیں. اگر فوائد پر نظر رکھیں اور لوگوں کے جی خوش کرنے کے حوالے سے اگر آپ غور کریں تو جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 535 پر ایک بڑی پیاری روایت میں آپ کو سناؤں کہ حضرت سیدنا جعفر بن محمد اپنے دادا رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت و توحید میں مصروف رہتا ہے. جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا. آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا.
اور تجھے روز قیامت کے مناظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب عز و جل کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو اپنے مسلمان بھائی سے اس کی پسندیدہ حالت میں ملے، اللہ تعالی قیامت کے روز اس سے خوش کر دے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جائز فریاد سلطان تک پہنچائی یا اس کے دل میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اس سے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ خواہ تو اس کی ستر پوشی کرنے کے لیے کپڑے پہنائے، یا اس کی بھوک دور کرنے کے لیے اسے شکم سیر کر دے، یا اس کی کوئی حاجت پوری کر دے، تو مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، عام طور پر مجلس میں بیٹھے ہوئے، اسلامی بھائیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، اسلامی بہن اپنے طور پر غور کریں، دفتر میں بیٹھے ہوئے، اپنے اداروں میں بیٹھے ہوئے، آتے جاتے ہوئے، ملتے جلتے ہوئے، اگر ان روایتوں کو ہم یاد رکھیں اور جو شرعی قیودات ہوتے ہیں، ان تمام یعنی کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، کوئی فتنے والی بات نہ ہو، ان تمام تر چیزوں، کیونکہ بعض اوقات آدمی واقعی نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور نفس و شیطان ایک ایسی طرف دل جوئی کی طرف آمادہ کر دیتے ہیں کہ جہاں پر رضا الہی نہیں، نفس کی پیروی ہوتی ہے، گندی خواہشات ہوتی ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کا دل خوش کرنا ہی ہے تو بوڑھوں کی کہاں کمی ہے دنیا میں، حاجت مندوں کی کہاں کمی ہے دنیا میں۔ یعنی اپنے گھر کے اندر اتنا منہ پھلا کر رکھتے ہیں، اتنا منہ پھلا کر رکھتے ہیں، یعنی وہی گھر کی چوکھٹ کے باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکلتے اگر کوئی شخص ملتا ہے اور کہتا ہے کیا حال ہے آپ کا، الحمدللہ بہت ماشاء، بہت اچھا، آپ ٹھیک ہے، جی جی جی، اور آپ کے مزاج شریف کیسے ہے، جی جی بہت اچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلا تو منہ تربوز کی طرح پھلا ہوا تھا اس کا۔ ماں باپ نکلنے والی اولاد کی مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئے، بچے باپ کی مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئے، بچوں کی امی دو میٹھے بول سننے کو ترس گئی، بہنیں بھائی کے مزاج اور انداز سے بالکل خوف اور ڈر کے مارے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی شخص جب نیچے اترتا ہے تو چوکیدار سے مسکرا کر بات کرتا ہے، تو گارڈ ہوتا ہے تو مسکرا کر بات کر رہا ہے، راستے میں ملتا ہے تو مسکرا کر بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے مسکرا کر بات کرنی ہے، لیکن انسان کے حسن سلوک کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ تو آپ کے اہل خانہ تھے۔ دفتر میں جا کر کسی ضرورت کے تحت مسکرا کر بات کرتے ہیں، یہاں اللہ کی رضا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، رب کی رضا پانے کے لیے، جنت میں مقام پانے کے لیے، مغفرت واجب ہونے والی جو میں نے اب آپ کو روایت بیان کی کہ اب تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے تحریر لکھیں، 10 دفعہ پڑھیں کہ اس میں کسی کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ وہ صدمے سے چور چور ہو جائے گا۔
کسی سے کلام کریں، کسی سے فون پہ بات کریں، بڑی غور سے سوچ سمجھ کے جواب دیں. اور نہیں دل خوش کرنا آتا، نہیں دل جوئی کرنا آتی، پتہ ہے کہ بولوں گا تو تکلیف ہی ہوگی، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس میں مسکراہٹ بعد اوقات اپنے چہرے پر ہو تو بھلی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہو. ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی دل جوئی کے جو معاملات ہوتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کے جو معاملات ہوتے تھے، اس کے کیا کہنے. غزوہ خندق سے پہلے خندق کی کھدائی کا کام جاری تھا. ایک صحابی جن کا نام جعیل تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نام بدل کر عمر رکھ دیا. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کام کرتے اور ساتھ ساتھ یہ شعر پڑھتے: سماہ من بعد جعیل عمرا وکان للبئس یوما ظہرا. اللہ کے نبی نے اس کا نام جعیل سے بدل کر عمر رکھ دیا. اس غریب کے لیے آپ بڑے مددگار ثابت ہوئے. صحابہ کرام علیہم رضوان جب عمرن کہتے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عمرن کہتے. صحابہ کرام علیہم رضوان جب ظہرن کہتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر ظہرن کہتے. اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی گرم جوشی کے ساتھ شعر پڑھتے اور کام میں مصروف عمل رہتے. اب انہیں یہ خوشگوار احساس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے محسوس ہوتا تھا کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر ان کی ان مسرت بھری کیفیات میں مسرت بھرے انداز سے آپ شامل ہو جایا کرتے تھے. یہ کتنا پیارا انداز تھا. ایک تعداد ہے ہمارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ایک ایسے لوگوں کی تعداد ہے جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ مطلب ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، ہم سے کوئی الفت نہیں کرتا. ماں باپ کہتے ہیں بچے ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی ملتا نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے، میرا کوئی وہ نہیں ہے. لوگوں آپ اپنے مزاج پر غور کیجئے، آخر کوئی کیوں آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ آخر آپ کے بچے آپ سے کیوں دور بھاگتے ہیں؟ کبھی بچوں کو بیٹھ کر آپ نے کوئی محبت بڑی چار باتیں کی، بچوں کو بیٹھ کر محبت بڑے دو واقعات سنائے؟ ماشاءاللہ اب تو مقتوط المدینہ رسالوں پر رسالہ، نور کا کھلونا لے لیجئے، اپنے نور والا چہرہ لے لیجئے، فرعون کا خواب لے لیجئے، اور ماشاءاللہ مخدوۃ المدینہ کی کتابیں جن میں ایک سے ایک عمدہ واقعات ہیں، لے لیجئے. کوئی اور اپنے تجربات کی روشنی میں. اب صرف یہ نہیں ہے کہ والد صاحب بیٹھے ہیں، اب جناب وہ اپنے 15 سال کی عمر سے کہانی شروع کی، بس کیا بتاؤں بیٹا، جب سے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے غربت تھی، 50 روپے میں کام کرتا تھا، یوں تھا. اب وہ میرا خیال ہے کہ 50ویں مرتبہ والد صاحب یہ کہانی سنا رہے ہوں گے، اور بیٹے کو پتہ ہے کہ جی 91ویں مرتبہ بیٹھوں گا تب بھی وہ تھوڑی دیر ادھر کی بات ہوگی تو یا تو وہ کہانی بیچ سے چلے گی، اسٹارٹ سے چلے گی، یا اس کا اینڈ چل رہا ہوگا. اور اسی کو لے کر پھر ٹھیک ہے، والد صاحب کی زندگی کے کئی واقعات، کئی تجربات اور کئی ایسے مطلب کہ مواقع زندگی میں آتے ہیں جو بچوں کے لیے بڑے نصیحت والے ہوتے ہیں، سبق آموز ہوتے ہیں. اکا دکا کوئی سی بات ہو بھی جاتی ہے، لیکن اب یا تو پھر بچے کی کوئی چار پرانی غلطیاں ہوتی ہیں وہ لے کر، جب میں تو تم کو پہلے کہتا تھا اب تمہیں دوبارہ کہتا ہوں، تم کہتے ہو کہ بار بار وہ بات ریپیٹ کی جاتی ہے. اب وہ بار بار جب ایک بات ریپیٹ کی جائے گی، آپ اپنے بچے کو بار بار اسی غلطی کے اوپر آر دلاتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے، طنز کرتے رہیں گے، طعنے دیتے رہیں گے بلا وجہ، نہ کوئی مصلحت شرعی ہے، نہ کوئی سی اخلاقی طور پر کوئی چیز ہے، ایک اپنی طبیعت کے طور پر اس کو بلا ضرورت روکتے ٹوکتے رہیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ماں اگر اپنے بچوں کو خالی
बुलाती रहेगी, तकलीफें देती रहेगी, इनका बैठना पसंद नहीं होगा तो इनका चलना पसंद नहीं होगा, तो इनका बोलना पसंद नहीं होगा। जब इस तरह की चीज़ें जब घरों में होंगी, फिर आप माँ बाप कहेंगे बच्चे हमारे पास बैठते नहीं है, आते नहीं है, तो आप उनसे उनकी मिजाज के मुताबिक, उनसे इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, उनसे इनकी खुशियों के मुताबिक अमल और बर्ताव करके तो देखें। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ जो सुलूक था, इस पर एक जगह पर लिखा है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बच्चों के पास से गुजरते तो उन्हें सलाम कहते, उन्हें सलाम इरशाद फरमाते। आप अंसार के यहाँ जाते तो इनके बच्चों को सलाम कहते और इनके सरों पर शफकत से हाथ फेरते। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी मकाम से वापसी जब आपकी तशरीफ आवरी हुई तो बच्चों ने आपका इस्तकबाल किया, तो आप उन्हें सुवार कर लेते। मदीने मुनव्वरा के बच्चे भी दौड़े आए तो जो साथ सहाबा कराम होते थे, आप इनसे मतलब इरशाद फरमाते कि इन बच्चों को अपने साथ सुवार कर लें। और एक मकाम पर फरमाया अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला, इन्हें मुझे दे दें, इनको मैं अपने साथ सुवार कर लेता हूं। तो यूं बच्चों को सुवार कर लेना, बच्चों को अपने पास बिठा लेना, बच्चों को अपनी गोद में बिठा लेना, बच्चों के साथ खुश तबई के मामलात करना, इनके साथ मुस्कुराने वाले मामलात करना, क्योंकि इनके दिल तो थोड़े होते हैं ना, बच्चों के दिल, ये कोई थोड़ी मतलब ये बहुत सारी इतनी बड़ी बातें ये अफोर्ड कर लेते हैं। और मतलब आपका मतलब बच्चा अगर 15-17 साल का है, 17-18 साल का है, या आपके बच्चे मतलब 5-10 साल के हैं, तो आप ये देखिए कि उमूमन हमारे क्या होता है कि मैं बच्चों को देखूंगा, मैं जो कर रहा मेरे बच्चे क्यों नहीं कर रहे। मैं ये ना देखूं कि मैं 40 साल की उम्र में हूं, या मैं 50 साल की उम्र में हूं, मैं 60 साल की उम्र में हूं, या माँ ये देखे कि जब मैं मतलब कि मेरी बच्ची की जो मतलब 12, 15, 14 साल की, 8 साल की उम्र है, तो मैं उस वक्त क्या करती थी। ठीक, उस वक्त की जो गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, हम उनकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाएंगे। लेकिन एक बात चीजें होती हैं जो उम्र के साथ साथ तब्दील होती हैं, और वो काम बात होगा तो उम्र का हिस्सा होते हैं। हम मतलब अपने 20-20, 25-25, 30-30 साल के एक्सपीरियंस को तकाबुल के तौर पर देखते हैं अपने बच्चों के अंदर, तो नतीजा ये निकलता है कि हमें हमारे बच्चों में कोई काबिलियत और सलाहियत बातों का नजर नहीं आती। बाहर हमारे बच्चों के मुतालिक लोग अच्छे कमेंट्स दे रहे होते हैं, इनके मुतालिक लोग अच्छे व्यूज दे रहे होते हैं, और लोग उनकी तारीफें कर रहे होते हैं, और इनकी मतलब हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, और इनके लिए मतलब अच्छे इनकी फीलिंग्स होती हैं, अच्छे महसूसात होते हैं। लेकिन जब घर में आए और पता चले कि घर में तो मतलब कोई है ही नहीं, चुप बैठ जाओ, बच्चे हो अभी, तुम्हें ना समझ पड़े। अब ये बात अच्छे अंदाज से भी तो समझाई जा सकती थी। तो बच्चा जब देखेगा कि यार बात तो यार अच्छे खासे लोग, समझदार और पढ़े लिखे लोग मेरी बात को सुनते समझते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते, हौसला अफजाई करते, घर के अंदर कुछ है ही नहीं। तो इस तरह अगर माहौल घर में होगा तो बच्चों का दिल माँ बाप के बाद कैसे लगेगा। तो जब तक हमारी इसी तरह और भी लोग होते हैं, जब आप लोगों पर बेजा तनकीद करते रहेंगे, इनको झाड़ते रहेंगे, इनको डांटते रहेंगे, और खाई ना खाई इनकी मतलब कि वो बाल की खाल खींचते रहेंगे, तो डेफिनेटली समझदार है। अमीर सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात गीबत की तबाहकारियां किताब में तहरीर फरमाई है, जिसका मुझे खुलासा याद आ रहा है कि सब हौसला अफजाई सबको पसंद है, मजम्मत जो है ना, मजम्मत सुनना ये हर एक को पसंद नहीं है। तो अगर आप किसी को इस्लाह करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए नरमी वाले अंदाज से जो फवायद हासिल कर सकते हैं ना, वो सख्ती से नहीं किए जा सकते। मैं नहीं कहता कि कहीं किसी सतह पर भी सख्ती करने की इजाजत नहीं है या सख्ती करने के नुकसान आते हैं। मानता हूं कि बाज मकामात ऐसे जहां नरमी नुकसानदेह साबित होती है और सख्ती फायदेमंद साबित होती है, लेकिन नरमी भी शरीयत के दायरे में, सख्ती जहां करनी है, जितनी करनी है, वो भी शरीयत के दायरे में होती है। लेकिन आप ये गौर कीजिएगा कि ज्यादा फवायद नरमी के ही हैं,
سختی کے اتنے فوائد نہیں ہیں. اپنے مطلب اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی، خوش مزاجی میں فائدے ہیں. میں عرض کر رہا تھا غزوہ خندق، تو وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح مطلب کہ خوشگوار ماحول کریٹ کیا گیا. خوشگوار ماحول تھا نا، وہ اشعار پڑھتے، وہ دو لفظ کہتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ لفظ دہراتے. کتنا ایک ان کو محسوس ہوتا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اسی طرح رات کو سخت سردی ہوتی، اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان خدائی کا کام کرتے. وہی غزوہ خندق کی بات کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف آتے، انہیں ہاتھوں سے خوشی خوشی خدائی کرتا دیکھتے. پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح کے اشعار ان کے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب تک زندگی کی رمق باقی ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے جہاد کی بیعت کی ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان کا جواب شعر میں ہی ارشاد فرماتے، اے اللہ واقعیتاً اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو مہاجرین و انصار کو بخش دے. اب ان تمام تر ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آواز سے آواز ملاتے رہے، ان سے ہم آہنگی اور میل ملاب، ان کے موقع و موقع ان کے آنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا سلسلہ جاری رہا. خندق کی کھدائی کے دوران ایک روز صحابہ کرام علیہم رضوان دھول سے اٹے ہوئے تھے، اتنی دھول ان پر چڑھی ہوئی تھی، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ واللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو واللہ اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے. اے اللہ تو ہم پر سکون یعنی سکینہ نازل فرما، اگر دشمن سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ. ان لوگوں نے ہم پر ظلم ڈھائے، جب بھی انہوں نے کوئی فتنہ برپا کرنا چاہا ہم نے انکار کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آواز کے ساتھ آواز ملایا کرتے تھے. یعنی جب یہ کہتے کہ ابینا ابینا یعنی ہم نے انکار کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کے ساتھ آواز بلند فرماتے ابینا 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 ابینا. تو اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ایک انداز جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا، اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایک انداز نصیب ہو جائے. بڑی طویل طویل باتیں ہوتی. ایک مرتبہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنایا. بڑا طویل سلسلہ تھا، وہ واقعہ قصہ تھا. سناتے بڑی طویل سنائی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بڑی ان کی دل جوئی کرتے ہوئے آپ نے ان کا پورا قصہ سنا، اور پھر بڑے پیارے اور خوبصورت کلمات سے ان کو نوازا. تو اس طرح اگر آپ دوسروں کو اہمیت دیں گے نا، تو حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کو اہمیت دے کر ان کے دلوں میں دراصل آپ اپنی اہمیت پیدا کریں گے. ہم دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے، ہم مطلب کہ اس طرح دل جوئی کرنا، دل لبھانا، اچھے کلمات سے کسی کو یاد کرنا، اس انداز سے ہم بہت دور رہتے ہیں. اسپیشلی ہمارے گھر کے اندر جو مزاج ہوتا ہے اس کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے. گھر کے اندر خوش اخلاقی کے ساتھ رہنا، خوش مزاجی کے ساتھ رہنا، مسکراتے ہوئے رہنا، بچوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنا وہ انداز اختیار کرنا. کہیں اصلاح کی ضرورت ہو تو بیجا سختی کرنے کے بجائے اچھے انداز سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا، بیٹھ کر ان کو 4 مفید باتیں بتانا، وقت دینا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اس انداز سے ہم رہے، دل جوئی کرتے رہے، پھر گھر میں موقع و موقع نیکی کی دعوت، مدنی چینل چلتا رہے، درس و بیان کا سلسلہ رہے، مسکراتے ہوئے نیکی کی دعوت دیتے، خوش اخلاقی کے ساتھ فکر مدینہ کروانے کی ہم کوشش کرتے رہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اگر یہ انداز ہم اپنے گھروں میں اختیار کرتے ہیں، میں اس وقت گھر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہی گھر کے افراد ہیں، چاہے اسلامی بہنیں ہیں یا اسلامی بھائی ہیں، آج کے بچے کل کے جوان بن کر معاشرے میں آتے ہیں۔ اگر ہم نے ہمارے گھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنایا، گھر کے ماحول کو خوش اخلاقی کے ساتھ لے کر چلتے رہے، میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اسی میں گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا اور عمدہ سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ، کہ ماں باپ کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہارا باپ۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ یہ کون ہے؟ گھر کے لوگ۔ ماں گھر میں ہوتی ہے، باپ گھر میں ہوتا ہے، اولاد کے حوالے سے گھر میں، جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنیے، جس آدمی نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے روز وہ اور میں یوں اکٹھے ہوں گے، یہ کہہ کر آپ نے اپنی انگلیاں جوڑ لی، یہ یا جس انداز سے بھی آپ نے جوڑی ہوں۔ تو اب بیٹیاں گھر کے اندر، بیٹے گھر کے اندر، ان کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی امی کے ساتھ حسن سلوک۔ تو اب جو گھر میں اس طرح کے حسن سلوک نہیں کرتے، نہ ماں کے ساتھ حسن سلوک، نہ بہن کے ساتھ حسن سلوک، نہ بیٹی کے ساتھ حسن سلوک، نہ بچوں کی امی کے ساتھ حسن سلوک، جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ سنو، عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو، سنو، عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت لے لو۔ تو عورتوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، بالخصوص بچیوں کے حوالے سے، بیٹیوں کا دل تھوڑا ہوتا ہے، اور بیٹیاں باپ کی طرف زیادہ رغبت کرتی ہیں عموماً۔ اسی طرح اگر آپ نانا ہیں، دادا ہیں، نواسے ہیں، نواسی ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، ہر ایک کے بارے میں بڑا مطلب کہ ایک مثبت کردار ہمارے بڑے بوڑھوں کا بھی ہونا چاہیے۔ ہر بات ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج کے مطابق ہو یہ ضرور نہیں ہوتا گھر کے اندر، لیکن بعض لوگوں کا انداز اور مزاج بڑا ترش ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں سختی کروں گا تب بھی میری اولاد سنورے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک باپ کا ایسا ہی ذہن تھا، اس نے اپنی زندگی کا انداز یہ رکھا تھا کہ بیٹا میرا سختی سے ہی سمجھے گا، اب وہ سختی سے ہی اس کی پرورش کرتا، ہر بات میں سختی کرتا، ہر بات میں اس کا مطلب کہ وہ رخ جو وہ بے رخا انداز ہوتا۔ اولاد ترس گئی باپ کی اپنائیت، باپ کی محبت، باپ کی شفقت، ایک دوستی والا ماحول ہو کہ بیٹے کو اگر کوئی اپنے دل کی بات کرنی ہے، کوئی سے اظہار کرنا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہو گئی تو غلطی کو اگر بالفعل وہ اپنے باپ کے آگے ڈکلیئر کر کے اپنی غلطی کا کوئی ازالہ کرنا چاہتا ہے، تو اب غلطی کا ازالہ کیسے؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہاں مطلب اپنے والد صاحب سے اظہار کرنا ہے اور وہاں پر ٹھا کر کے منہ پر تھپڑ پڑنی ہے، جبکہ چہرے پر مارنا ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بد اخلاقی کی وجہ سے گالیاں پڑنی ہیں، پہلے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑنی ہے، ڈانٹ پڑنے کے بعد پھر پوچھنا ہے اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے، تم تو جب دیکھو کوئی نہ کوئی تماشا کر کر ہی آتے ہو، بتاؤ کیا بات۔ اب وہ کیا بتائے گا؟ سہم چکا، ڈر چکا، اس کو وہ ہمت ہی نہیں کرے گا کبھی بتانے کی۔ اب وہ کہاں جا کر بتائے گا؟ روڈ پہ بتائے گا، سڑک پہ بتائے گا، لوگوں میں بتائے گا تو آپ ہی کی عزت کی بکھیاں کھیڑے گا۔ اگر بچوں پر شفقت، محبت، پیار ہو، غلطی اگر کر بھی جائیں تو ان کو اگر پیار محبت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں، یقین مانیے دلائل ہوتے ہیں۔ بچوں کی اصلاح کرنی ہے، کسی کی بھی اصلاح کرنی ہے، دلائل کے ساتھ کریں، مان جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بدکاری کی اجازت مانگی، بدکاری کی اجازت مانگی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت عمدہ انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جو پورا روایت کا مضمون کہ مطلب کیا تم یہ کام اپنی مطلب تم یہ پسند کرو گے
تمہاری بہن کے ساتھ یہ کرے، کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ کرے، تمہاری ماں کے ساتھ یہ کرے، وہ منع کرتا رہا نا، نہیں میں یہ پسند نہیں کروں. کتنے دلائل کے ساتھ، کتنی عمدگی کے ساتھ اور کتنی خوبصورت انداز سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے مطلب کہ نصیحت کے مدنی پھول عطا فرمائے. اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، دعا کی، اور آخر کار وہ بدکاری سے باز آئی گیا نا. ایسے بہت سارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت مبارکہ کے واقعات ہیں کہ بڑے بڑے مطلب کہ غلطیاں ہوئی، بڑی بڑی مطلب کہ وہ واقعات ہوئے، بڑے عجیب و غریب انداز سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا گیا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑے مطلب کہ کمال تدبر کے ساتھ ان کو فیس کیا. حتیٰ کہ ایک غزوے کے موقع پر حالات تبدیل ہو گئے اور کئی جو ساتھ لڑنے والے تھے وہ آگے پیچھے ہو گئے، بھگدڑ مچ گئے، دشمنوں نے ایسا دھاوا بولا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ نقشہ پھر بدلا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے اور آخر کار آواز دی گئی، آئے نقشہ بدلا اور مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک ایک اچھی فتح نصیب ہوئی، دشمن بھاگ گئے. اب وہ مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا. اب وہ جو چلے گئے تھے وہ آئے، اس پہ بعد بدو یعنی عربی تھے گاؤں کے دیہات کے، وہ آئے اور جب مال غنیمت دیکھا تو بس وہ ہمیں دو ہمیں دو. حتیٰ کہ میں نے کتابیں پڑھا کہ وہ اس انداز سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے کہ آدمی کسی کو دھکیلا جاتا ہے اور پیچھے بیٹھتا. حتیٰ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن عطر پر، مبارک جسم پر ڈلی ہوئی چادر وہ جھاڑیوں میں الجھ گئی، وہ بدن سے اتر گئی، مگر وہ تھے کہ بس وہ تقاضے پر تقاضا. وہ بھی یہ کہ ہم تو میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر بھی آنے کے بعد ہمیں تقاضا کرتے ہیں نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کے ارشادات عطا فرمائے جو کتابیں پڑھے نہیں گئے کہ تم تو چلے گئے تھے، اب کس چیز کا نہیں دوں گا، مجھے میری چادر تو لے لینے دو، دیتا ہوں، مجھے انصاف کرتا عدل کرتا پاؤ گے، میں بخیل نہیں ہوں. اس طرح کر کے بڑے پیارے پیارے ارشادات عطا فرمائے، مگر وہ چیز نہیں تھی. ہمارے گھر میں تو تھوڑے سے بچے چلاتے تو بعضوں کا ذہن عجیب و غریب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم سب کو تربیت کی ضرورت ہے، ہم سب کو ہمت کی ضرورت ہے، ہم سب کو تدبر کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایک اچھے انداز سے سلوک کرنے کی ضرورت ہے، سامنے والے کی توقعات کے مطابق بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلا ہم سے کیا توقع رکھتا ہے. تو مطلب دل خوش کرنا سیکھیے، دل میں خوشی داخل کرنا سیکھیے. قیادت کے نام پر، حوصلہ افزائی کے نام پر، ہمت افزائی کے نام پر، بعض جگہوں پر کسی شے کی کسی چیز کی شرعی اجازت ہونے کی صورت میں تعریف کرنے کے نام پر، اور بہت سارے ایسے میٹر ہوتے ہیں ان کے نام پر اگر آپ مطلب ان کی وہ توقع کرتے ہیں، وہ توقع کرتے ہیں. یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں مہندی لگائی تھی اور مہندی لگا کر میں باپا کے پاس حاضر ہوا تو وہ مہندی لگا کر حاضر ہوا، دیکھ کر مسکرائے اور اتنے خوبصورت انداز سے کچھ چند کلمات بیان کیے. مجھے یاد ہے، دیکھیں نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے یاد ہے مجھے خوشی ملی تھی، اچھا لگا تھا. ایک دفعہ خوشبو لگا کر میں مکتب میں حاضر ہوا، کچھ نہیں کیا ماشاء اللہ. اب ایک یہ دیکھیں نا، یہ بھی خوش کرنے کا ایک انداز تھا نا. مطلب مجھے بھی پتا ہے کہ میں خوشبو لگا کر آیا ہوں، اگلا لفٹ ہی نہیں کرا ہے. تو یوں ہر ایک کو، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، ماں باپ ہوں، پیارو میٹھے اسلامی بھائیوں، حوصلہ افزائی سب کو پسند ہے، حسن اخلاق سب کو اچھا لگتا ہے. ڈانٹنا، جھارنا، منہ چڑھا ہوا ہونا، حوصلہ افزائی نہ کرنا، ہمت افزائی نہ کرنا اور اس طرح کی چیزیں نہ کرنا، اور ہر بات پر مطلب کہ وہ تنقید، ٹوکنا، یہ ساری چیزیں جو نا یہ انسان کے کردار کو بری طرح متاثر کرتی. کسی نے کیا خوب لکھا کہ اگر تم ایک
با اثر شخصیت بننا چاہتے ہو تو اپنی ان عادتوں کی فہرست تیار کرو جو لوگوں میں بری سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پر بخل ہے. اب بخیل آدمی یعنی کنجوس آدمی نہ گھر میں پسند کیا جاتا ہے نہ دوستوں میں پسند کیا جاتا ہے. یہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا. بخیل آدمی, معاذ اللہ گالی دینے والا آدمی, فوش بکنے والا آدمی, یہ کہیں بھی پسند نہیں کیا جاتا. بات بات پر چڑچڑا اور غصے کا اظہار کرنے والا آدمی, یہ کہیں پسند نہیں کیا جاتا. ان کے لوگ ان کے دوست نہیں ہوتے. اچھا, بعض وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہی مطلب کہ وہ بات منوانے کا جذبہ بیجا رکھتے ہیں کہ بس جو میں نے کہہ دیا وہی درست ہے, بس میرے جو کہہ دیا وہ درست ہے. اس میں بعض کچھ اہل منصب لوگ بھی ہوتے ہیں, بعض وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تعلیمی یافتہ ہو کر کوئی ڈگری وغیرہ لے لیتے ہیں, بعض یا تو بہت زیادہ وہ دولت مند قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہ ہم عقل مند ہیں, ہم بہت سمجھدار ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے کے لیے کسی تجربے کار آدمی کو بلایا جاتا ہے, تو اب وہ جب تجربے کار آدمی آتا ہے تو وہ ویسے ذہن بنا کر آتا ہے کہ سارے بیوقوف ہیں, اگر یہ سارے عقل مند ہوتے تو مجھے کس لیے بلایا گیا. اب جب وہ اس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ مشورہ نہیں دیتا, وہ حکم نافذ کروانے کی کوشش کرتا ہے. نہ مانا تو کہتا ہے مجھ سے بلایا کیوں تھا. بھائی آپ کو اس نے تھوڑی بلایا تھا کہ آپ اپنا حکم نافذ کریں گے. آپ اپنا مشورہ دیں, اپنی رائے دیں. عقل کل کون ہے ہمارے یہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو عقل مبارک عطا فرمائی, اور حدیث پاک واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو مشورے سے مستغنی ہیں, ان کو مشورے کی حاجت کہاں. اور جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کرنے کا ارشاد ہوا, یہ تو اس میں تو صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی ہے, صحابہ کرام کی دل جوئی ہے, ان کی ہمت افزائی ہے. اور بھی مشورہ کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہرا. تو یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے گھر میں آپ غور سے دیکھیے کہ بچوں کا آپ کے ساتھ, بچے دیکھیے کہ ماں باپ کا ہمارے ساتھ کیا ہے. یعنی اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم گھر میں آئیں تو ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیں, ایک دوسرے کی طبیعت پوچھنے والے بنے. اگر بچوں کی امی کو پیاس لگی ہے تو بچوں کے ابو پانی پیش کر دیں, تو بچے دیکھیں کہ نہیں ابو ہم دے رہے. ایسا کوئی ماحول ہو نا, مدینہ ہو جائے تو کتنا پیارا لگے کہ ایک ترکیب ہو نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, کچھ دیر درود شریف پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ خوبصورت و پیارا پیارا حسن سلوک, صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنے گھروں میں پیارا پیارا سا حسن سلوک, ہمارے بزرگان دین کا اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ پیارا پیارا حسن سلوک. گھر کا ماحول اگر اچھا نہ ہونا, گھر میں چڑچڑاپن ہو, گھر میں لڑائی جھگڑا ہو, ٹھیک ہے آپ کہیں گے تنگ دستی ہے, پریشانی ہے, بجلی نہیں ہوتی, تو انشاءاللہ کل آپ کو سلسلہ ہے زندگی آسان بنائیے. کل انشاءاللہ آپ کو جو ہمارے ساتھ جو روزمرہ کی جو تکالیف ہیں, ان تکالیف میں رہتے ہوئے کس طرح آسانی کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے, انشاءاللہ کل اس پر مدنی مکالمے میں آپ کو مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پر اپنے گھر میں خوشحالی اور لانے کے لیے اگر آپ خوش رہنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے, اللہ کی رضا کے لیے دل جوئی کرنے کی کوشش کریں گے, صلہ رحمی اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے, معافی و درگزر سے کام لینے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب مدینہ ہو جائے گا.
تو اس میں میری مدنی التجا یہی ہے کہ جو اسلامی بھائی ہیں وہ اپنے گھروں میں اچھے انداز سے رہیں، مسکراتے ہوئے رہیں، جہاں نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، جو آپ کا منصب ہے اسے بالکل بجا لانا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی دیگر بھائی اور بہنوں کے ساتھ عمدہ سلوک کریں۔ ہر کوئی اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرے کہ میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے میں قربانی دوں گا، میں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے دو نوالے چھوڑ کر ان کے لیے بچا لوں گا، میں تھوڑا تکلیف میں آ جاؤں گا، میرے بھائی بہنوں کو میں راحت دوں گا۔ یقین مانیے اتنی گھر میں محبت پیدا ہو جائے، اتنی گھر میں محبت پیدا ہو جائے، یعنی مجھے برابر یاد ہے، بعض اوقات ایسا میں نے دیکھا ہے کہ نمازوں میں یا دیگر اوقات میں امیر علیہ سنت نے قصدن خود کو ایک سائڈ پہ کیا اور کوشش کی، جو میں محسوس کر گیا اور اس کے اظہار پر بھی جو محسوسات ہے اس کی تصدیق ہوئی کہ بالکل آپ نے کوشش کی کہ یہ پنکھا چل رہا ہے، باپا نے امیر علیہ سنت نے کوشش کی کہ میں پنکھے سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں تاکہ پیچھے والے ادھر والے یہ پنکھے کے نیچے آ جائیں گے، تو چلو میں تھوڑا سا پنکھے سے ہٹ کر ان کو تھوڑی سی ہوا مل جائے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اب میں نے اس چیز کو جب میں نے محسوس کیا تو میرے دل میں یہ فیل کرنے والے کا، میں نے امیر علیہ سنت کو یہ کرتے دیکھا تو ان کی محبت دل میں پیدا ہوئی، کوئی اور کرے گا تو میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی کہ یار یہ واقعی قربانی دینے والی شخصیت ہے، یہ خود کو کچھ نہ کچھ تکلیف میں رکھ کر دوسروں کو راحت اور آسانی پہنچانے والی شخصیت ہے۔ آپ کی پلیٹ کے اندر ایسے نوالے ہیں، ایسی چیز ہے جو آپ کو بے حد پسند ہے، دسترخوان پہ ایسی چیز رکھی ہو جو آپ کو بہت پسند ہے، رغبت آپ کو سکھانے میں، اگر آپ وہ اٹھا کر اپنے گھر کے کسی فرد کو دے دیں، کسی اسلامی بھائی کو دے دیں، تو ایک تو ایثار کا ثواب، پھر اس کو کس قدر خوشی داخل ہوگی۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ یہ چیز اس کو بھی پسند ہو نا۔ اب مطلب کہ جیسے وہ ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ شوگر کے مریض کو اب وہ بیچارہ میٹھے سے ویسے ایوائڈ کرتا ہے، تو اب اس کو اس چیز کی رغبت ہو، تو بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ ہم دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہیں جس میں مجھے بھی اتنی رغبت ہے، باپا کو بھی بہت رغبت ہے، تو یہ دیکھا ہے میں نے کہ بعض اوقات باپا وہ چیز اٹھا کر ہماری پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں، یا کوئی اور اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کی پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں، باپا جانتے کہ اس کو اس چیز میں رغبت ہے، یہ اس کی پلیٹ میں جب یہ چیز ڈالوں گا تو اس کو واقعی خوشی داخل ہوگی، اس کو بوجھ نہیں پڑے گا، مجھے نہیں کھانا، اور میرے ویسے نہ اس کو پسند نہیں، اٹھا کر دے دیا، اپنا بوجھ کسی پر لا دیا، پتا چلا اس کو بھی پسند نہیں ہے تو گئی بھینس پانی میں۔ ایسا نہیں کرنا، ارے ثواب کمانا ہے، ہمیں ثواب کمانا ہے، دل میں خوشی داخل کرنی ہے، حوصلہ افزائی کر کر، ہمت افزائی کر کر، کچھ ساتھ دے کر، کچھ مدد کر کے، کسی کی عیادت کر کر، طبیعت پوچھ کر، کوئی تکلیف ایسی نظر آتی ہے بچے کو پوچھ لیا کریں، بچے بیچارے اداس ہوں تو ذرا پوچھ لیں بیٹا خیریت تو ہے، کوئی اچھا ماحول پیدا کریں، یعنی گھر میں ہر ایک کو لگے کہ یار ہر کوئی ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ یقین مانی جب گھر ہی کے اندر اگر ہم ایک دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، نہ بھائی کی تکلیف محسوس کر رہا ہو، نہ بھائی بہن کی، نہ بہن بھائی کی تکلیف محسوس کر رہا ہو، نہ خاندان کے اندر دیکھ لیجئے کہ چھوٹا سا فیملی وہ خاندان دیکھ لیجئے، گھر کا ایک ماحول کے ساتھ ساتھ خاندان کا ماحول دیکھ لیجئے، کیا ہے، ماموں، چچا، پھوپھی، تایا، یہ سب قریب کے خالہ وغیرہ رشتے ہوتے ہیں، کہاں ہمارے ایک دوسرے کو اتنا مطلب کہ وہ غم خواری، دل جوئی اور نیکی کی دعوت اور کچھ ایسا تحفے تحائف کا سلسلہ جس سے ایک اسلامی جو طرز عمل ہے رشتہ داری کا، صلہ رحمی کا، اور ایک اسلام جو مسلمانوں کو سکھاتا ہے وہ طرز عمل کہ رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، یہ کہاں ہے؟ یعنی ہمارے گھر کی چار دیواری میں جب ہم ایک دوسرے کی مسکراہٹ کو، ایک دوسرے کی دل جوئی کو ترستے ہیں تو ہمارے پڑوسی کو کیا حصہ ملے گا، ہمارے باہر والوں کو کیا حصہ ملے گا، اور اگر آپ باہری سارے حصے تقسیم کر رہے ہیں تو پھر گھر والوں کو کیا حصہ ملے گا، ان کو کیسے مطلب کہ وہ فرحت اور آسانی نصیب ہو۔ یقین مانے شخصیت تو وہ جس کے ساتھ رہنے والا حشاد بشاش ہو جائے،
دکھ اور درد لے کر آنے والا، ایسا لگے جیسے میرے دکھ و درد دور ہو گئی. یار تو عجیب سی دنیا ہے. اگر کوئی کسی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یار دھاڑ میں بہت درد ہے، اگر بولے گا اچھا یار میرے کو بھی ایک دفعہ دھاڑ میں درد ہوا تھا، اب وہ دھاڑ کا درد اس کے سر کے درد میں بدلے گا کہ اب وہ اپنے دھاڑ کے درد کی کوئی تاریخ اٹھا کر لائے گا اور وہ اپنے دھاڑ کے درد کا پورا، اب دھاڑ میں درد تھا تو سر میں بھی اس کا بعض اوقات درد چڑھ جاتا ہے. اب وہ درد بیچارہ اپنا درد گھٹانے آیا تھا، آپ نے اپنے درد کے جام بھر بھر کے اس کے درد اور بڑھا دیے. وہ آیا تھا اپنا کچھ ہلکا کرنے کے لیے، آپ کا بوجھ بھی اس کو لاد دیا گیا. تو ایسی کیفیات سے کیسے کام چلے گا؟ تم یوں مطلب کہ کب کس کی کس طرح دلجوئی کرنی ہے، کب کس طرح کس کی غمخواری کرنی ہے، یہ اگر انداز ہو نا. مدینہ بعض کو دیکھتے ہیں یار بالکل پریشان ہی پریشان نظر آتے ہیں، چہرے پر جب دیکھو پریشانی ہوتی ہے. یار حالات اچھے نہ ہو، چہرہ تو اچھا ہونا، چہرہ تو اچھا رکھیں. دیکھا گیا بعض اوقات اگر آپ مسکراہٹ والا چہرہ رکھیں گے، تھوڑا ہشاد بشاد چہرہ رکھیں گے، پریشانی کو بھی پریشان نہ کر دیں ہم. یار اس کو کیا پریشان کرنے بیٹھی ہوں، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بعض اوقات ہمت، حوصلہ، بردباری اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوں تو دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسکراہٹ کے بھی کتنے واقعات ہیں. چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا، چہرے پر ہنسی کا ہونا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان بیٹھنا، ان کو فرحت کا ملنا، یعنی دوڑے پڑتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھے بغیر ان کو قرار نہیں آتا تھا. اس طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلو، آپ کی سیرت مبارکہ کے مدنی پھول اگر ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں، یقین مانیے مدینہ مدینہ ہو جائے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیں مل کر اس معاشرے کو خوشگوار بنائیں، سنت تو بھرا بنائیں. یعنی خوشگوار بنانے کا میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم گناہوں بھری تفریح شروع کریں، ہم گناہوں بھرے مذاق مسخری شروع کریں اور لوگ کہیں کہ جناب اس طرح ہنسائیں گے، کھلائیں گے، مسکرائیں گے اور یہ دھوم پچھار کریں گے، یہ دھما چکڑی کریں گے، یہ جناب میوزک ہوگا، یہ بے پردگی ہوگی اور یہ سب ہوگا، اس سے لوگوں میں خوشیاں تقسیم ہوں گی. یہ خوشیاں نہیں ہیں. خوشی ہے وہ جو دل میں سکون پیدا کر دے، اور قلب کو سکون تب ملے گا جب رب کی رضا ملے گی. رب کی رضا والے کام کریں. گناہوں بھرے انداز سے کسی کو خوشی کیا دیں گے؟ ورنہ تو شراب پی کر بھی لوگ وقتی طور پر غم کو بھول جاتے ہیں. تو شراب کو کون اچھا بولے گا؟ نشہ استعمال کر کے بھی لوگ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر کہیں کونے میں پڑے رہتے، جناب غم بھول ہو گئے. تو دوبارہ جب ہوش آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ جناب وہ غم تو مزید غم اور تازہ ہو گئے. شراب پیتی غم بھلانے کے لیے شراب ایک اپنا غم اور لے کر آ گئے، شراب کا بھی غم لگ گیا. اسی طرح بری صحبتوں میں جاتے ہیں، برے مقامات میں جاتے ہیں، برے مطلب کہ فنکشنز میں جاتے ہیں، گناہوں بھری تفریحات کی طرف جاتے ہیں، گناہوں بھری کامیڈی کی طرف جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جناب یہاں غم اور دکھ دور ہوں گے. نہیں نہیں، یہ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے. اٹس ناٹ فیئر. اگر آپ واقعی سکون اور خوشی کی تلاش میں ہیں تو وہ خوشی اور سکون تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فرما برداری میں. سکون کون دے سوائے اللہ کے؟ اطمینان کون دے سوائے اللہ کے؟ امن کون نصیب کرے سوائے اللہ کے؟ برکت کون نصیب کرے سوائے اللہ کے؟ راحت کون نصیب کرے سوائے اللہ کے؟ قلبی ذہنی سکون تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے غیب پہ خزانے جس پر چائے کھول دے. اور ایک دفعہ غم آخرت مل جائے نا میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقین مانیے غم آخرت کا ملنا یہ دنیا کے غموں سے نجات دلا دیتا ہے. کہ بندہ رہتے غمزدہ رہنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہاں میرا معاملہ وہ غمزدہ نہیں ہے. آخرت کے لیے غمزدہ ہونا، قبر کے معاملات میں غمزدہ ہونا، حشر کے معاملات میں غمزدہ ہونا، ایمان کی سلامتی کے حوالے سے غور و تفکر کرنا، اس معاملے میں غمزدہ رہنا کہ میرا حساب کتاب میں کیا ہوگا، نزاع کے وقت میرا کیا ہوگا، وہ ایک کیفیت الگ ہے، اس کا انکار نہیں ہے.
ان کیفیات کا کون انکار کرے گا؟ اللہ ہمیں وہ کیفیت عطا کرے، ان کیفیات میں سنجیدہ ہونا نصیب فرمائے، غور و تفکر نصیب فرمائے، اپنی حالات اور اپنے کردار اور اپنی عادتوں کو درست کرنا نصیب فرمائے، عبادت کا جذبہ نصیب فرمائے، ریاضت کا جذبہ نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ تو گناہوں بھرے سلسلوں سے، گناہوں بھری عادت سے، گناہوں بھرے مزاح سے، گناہوں بھری تفریح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب موسیقی کو روح کی غذا قرار دے دیا گیا۔ جوک کتنی مطلب کہ یہ خود کتنا بڑا ایک مطلب کہ لطیفہ ہے کہ جناب، اور کتنا مطلب کہ موسیقی خیز بات ہے، اور کتنی عجیب و غریب بات ہے یار۔ موسیقی کیسے روح کی غذا بن سکتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کیسے سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ نہ پاسبل نہیں ہے، ایک ناممکن سی بات ہے۔ وہ تو بالکل وہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ ہاں تلاوت کریں، آپ کو سکون نہ ملے تو کہیے گا، آپ کو میں یقین دلا رہا ہوں، آپ کریں تو صحیح معنوں میں تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صحیح تلفظ و مخارج کے ساتھ اس کا ورد کریں، آپ کے پریشانیاں کم ہوتی نہ نظر آئیں، نہ محسوس ہو تو آپ کہیے گا۔ درود شریف پڑھتے رہیں، یہ ورد کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، مسکراتے رہیں، مسکراتے بانٹتے رہیں، کسی کے غم دکھ دور کریں، کسی کی حاجت پوری کریں۔ جو کسی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ کسی کا عیب چھپا کر تو دیکھیں یار، آپ کو خوشی چاہیے نا، کسی کا عیب چھپا کر دیکھیں، کسی کی عیب کو ڈھک کر دیکھ لیجئے، کسی کی اللہ کی رضا کے لیے صحیح معنوں میں یقین مانیے اپنے ہاتھوں سے مدد کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ دیکھیں راستے میں پڑا ہوا کیلے کا چھلکا ہٹاتے نا اللہ کی رضا کے لیے کہ کوئی بیچارہ پھسل نہ جائے، آپ کو ایک عجیب قسم کی راحت و فرحت آپ کو اپنے قلب میں محسوس ہوگی۔ کسی کو کوئی چیز کھلا دیجئے، کسی کو کوئی چیز دے دیجئے، اسے ضرورت پوری کر دیجئے، جب وہ آپ کو دو اچھے بول دعائیں دے کر جائے گا نا، یہ راحت، یہ فرحت، یہ مطلب کسی قیمت میں نہیں ملتی یار، یہ گناہوں بھرے انداز میں تھوڑی ملتی ہے۔ جب آپ کا چھوٹا سا بچہ آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو خوشی کے مارے جب وہ دیکھ رہا ہوگا اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو، وہ راحت و فرحت جو بچوں کی خوشیوں میں، بچوں کی مسکراہٹوں میں، گھر کے سکون میں، وہ باہر کہاں ملے گی؟ اب سب مل کر کوشش کریں، بچے کوشش کریں، بچوں کی امی کوشش کرے، چڑچڑاپن اور غصہ ہر بات میں وہ لڑنا جھگڑنا، ان تمام چیزوں کو ایوائڈ کریں، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کریں، اور خالصتاً دل جوئی کی طرف، دل خوش کرنے کی طرف، رب کی رضا کے لیے ان تمام چیزوں کی طرف بالکل توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی دل جوئی کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کا خوب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں اللہ عز و جل کا پسندیدہ شخص کون ہے؟ فرمایا اللہ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہو، اور اللہ عز و جل کا سب سے پسندیدہ عمل وہ سرور یعنی خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرے، خواہ تو اس کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک مٹائے۔ اور اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلنا مجھے اپنی مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا،
اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک اسے اس کے ساتھ رہے، اللہ تعالی اس روز اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس روز قدم پھسلتے ہوں گے۔ اب اس روایت کو جو جنت میں لے جانے والے اعمال جو مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 234 پر حدیث نمبر 1539، 2000 سے زیادہ حدیثیں اس کتاب میں نقل کی گئی ہیں، تحریر کی گئی لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے یہ میں نے آپ کو ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث پر بار بار غور کیجئے، حاجت روائی پر غور کیجئے، دل میں خوشی داخل کرنے پر غور کیجئے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچانے پر غور کیجئے، غصہ پی جانے پر غور کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے حاجت پوری ہونے تک کسی کے ساتھ رہنے پر غور کیجئے۔ بہت سارے مدنی پھول اس حدیث پاک میں قرض اتارنے پر، پریشانی دور کرنے پر، کسی کی بھوک مٹانے پر بہت سارے میٹر یہاں بیان کیے گئے، بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے۔ اس پر واقعی ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی گھر میں خوشی داخل کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوگا۔ اپنے خاندان اور اپنے اطراف اور رشتہ داروں پر ذرا غور کیجئے، ایک سے ایک دکھی پڑوسیوں پر غور کیجئے، ایک سے ایک دکھی۔ میں یہاں بالخصوص جو اہل ثروت مالدار طبقہ ہے، میں ان سے عرض کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں پر، یعنی ایسا شاید مبالغہ ہو جو میں کہہ رہا ہوں، شاید مبالغہ ہو، جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں نا، اگر یہ صرف اپنے خاندانوں، کیونکہ پورے خاندان کے اندر سرمایہ دار گنتی کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک یا دو سرمایہ دار ہوتے ہیں، باقی تھوڑے دور قریب کے خاندان کے رشتہ دار میں کہہ رہا ہوں، صرف اتنے زیادہ کلوز نہیں، دور قریب کے خاندان رشتہ دار والے کہہ رہا ہوں۔ اگر ان سب مالداروں کو یہ توفیق نصیب ہو، یا جن جن کو توفیق نصیب ہو، اگر وہ اپنے دور قریب اطراف کے رشتہ داروں خاندان والوں کو، ان میں چلو پڑوسیوں کو بھی لے لیں، ان کا تو بڑا حق ہے، بڑا حق ہے ان کا، بڑی جگہ ہے ان کی، بڑی جگہ ہے ان کی، بڑا حصہ ہے، مطلب ہمارے وہ اخلاق اور کردار میں ان کا بڑا حق بنتا ہے کہ ان کو کچھ ہمارے کردار سے اور ہمارے حسن سلوک سے ان کو حصہ نصیب ہو۔ تو ان سب کو لے لیں، اور یہ مالدار طبقہ اگر ان سب کی ضرورتیں، حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کرے، آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ غربت اور پریشانی پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ اچھا، جب غربت اور پریشانی پر اور اس طرح کی چیزوں پر قابو پایا جائے گا، اور ضرورت مندوں کو بلا سود قرضہ ملے گا، انٹرسٹ نہیں، سود حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ اس کے لینے اور دینے دونوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کے کام کرنے والے سب کو مطلب اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والا کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، بربادی ہونا ہے، اسے تباہی ہونا ہے۔ تو اگر بلا سود قرضہ مل جائے، کسی کا روزگار لگ جائے گا، یوں مطلب کہ اگر آپ، کئی غریب لوگ ہیں بیچارے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور کرنے کی صورت نکل آئے گی۔ آپ دیکھیے میرے امیر اہل سنت کی اصلاح امت کا درد دیکھیے، حالانکہ آپ ایک تنظیم کے امیر ہیں، دعوت اسلامی، اور دعوت اسلامی چلتی عطیات پر ہے، چندہ مدنی عطیات۔ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیر کے لیے جو تعمیر توسیع کا جو کام جاری ہے، اور پھر اس کے ساتھ کلی اختیارات کی آواز کے ساتھ ساتھ ہم 20 کروڑ روپے کا آپ کے پاس ہدف لے کر آئے تھے۔ تو اس کے علاوہ رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، بقرہ عید وغیرہ کے موقع پر زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ جمع کر کے، یہ تحریک ایک مذہبی تحریک ہے، یہ چندے پر چلتی ہے، آپ کے ایک جنرل ڈونیشن پر چلتی ہے، زکوٰۃ اور فطرے پر چلتی ہے، عطیات پر چلتی ہے، ٹھیک۔ اب اتنے اربوں روپے کے اخراجات کی یہ تحریک، اس تحریک کے امیر جب آپ سے
کہیں کسی موقع پر چندے کے بارے میں، مدنی عطیات کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، گھر والوں کو دیکھیے، اس کے بعد جو بچ جائے وہ آپ میری دعوت اسلامی کو دیجئے گا، مگر دیجئے گا خالصتاً حلال و طیب، حرام کا روپیہ نہیں۔ اتنی خوبصورت، جامع اور اتنی پوزیٹو بات، مثبت بات، اور شریعت کو اس قدر مطلوب اور محمود گفتگو کون کرے یار؟ تو ایسے کرنے والے ہیں جن میں امیر اہل سنت کی ذات میں نے آپ کو بیان کی۔ تو اپنے رشتہ داروں کے اگر غم دکھ درد دور کریں، قریبی رشتہ داروں کے، کوئی ایسا جان پہچان والا ہے، غریب ہے، ہاتھ کھولیں تھوڑا سا۔ بہت روپیہ لوگوں کے پاس، بہت روپیہ لوگوں کے پاس، اتنا روپیہ لوگوں کے پاس، جائیدادوں کی جائیدادیں ڈھونڈتے ہیں، زمینوں کی زمینیں ڈھونڈتے ہیں، پلاٹ کے پلاٹ ڈھونڈتے ہیں، پلازوں پر پلازے چڑھاتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اگر اللہ دینے کی باری آتی تو پھر ایک وہ طبقہ بھی ہے کہ دیتی ہے تو پھر ریاکاری، دکھاوا، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو ڈانٹتے ہیں۔ محاورہ ایک، دنیا کو بانٹتا ہے، ہم کو ڈانٹتا ہے۔ تو قریبی لوگوں کو دینے سے شہرت تو ہوتی نہیں ہے۔ تو شہرت چاہیے کہ اللہ کی رضا چاہیے، نام چاہیے کہ جنت کا راستہ چاہیے، اخلاص کے ساتھ، محض اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے۔ اب یہ قریب کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کرے۔ بہت 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 پیسے والا طبقہ ہے دنیا میں، پاؤنڈ والوں کی کمی نہیں، ڈالر والوں کی کمی نہیں، درہم دینار ریال والوں کی کمی نہیں ہے۔ بہت روپیہ ہے، بہت روپیہ ہے، بہت روپیہ دنیا بھر میں، اور سودی اداروں میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ مریں گے سب یہیں کے یہیں رہ جائے گا۔ اور اگر تربیت اولاد درست نہ ہوئے تو اولاد ہمارے پیچھے ہمارے مال کے لیے لڑے گی، ان کی بچوں کی امیاں مال کے لیے لڑ رہی ہوں، خاندان کا خاندان دولت کے نام پر لڑ رہا ہوگا۔ اچھا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت، حاجت کے تحت جو ایک ہوتا ہے کہ خود محتاج بھی نہ ہو جائے۔ ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ اپنے آپ کو چلے رکھیں۔ اور بقیہ مطلب کہ آپ غم خاروں کی، غم زدوں کی، دکھیاروں کی خود چل کے مدد کریں، خود جا کر مدد کریں، مگر کہیں بے پردگی نہ ہو، کہیں ریاکاری نہ ہو، کہیں حب جاہ نہ ہو۔ جوان بیوہ کے سر پر ہاتھ پھیرا کر پیسے دینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جوان ہو جو بھی ہو، کیا ضرورت؟ جس سے پردہ ہے اسے پردہ ہے، اور اللہ توفیق دے تو پھر خود کو چھپا کر دیں، خود کو چھپا کر بھی تو دے سکتے ہیں، ریاکاری سے بچ کر بھی تو دے سکتے ہیں، حب جاہ سے بچ کر بھی تو دے سکتے ہیں۔ یعنی شہرت طلب ہی کے لیے نہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ چاہے وہ اسلامی بہن اللہ کی راہ میں خرچ کرے، چاہے آٹا انڈا دے یار اللہ کی راہ میں، لیکن دے اخلاص کے ساتھ۔ پودینے کی ڈلیا دے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیمو اٹھا کر دیتی ہے اگر اللہ کی راہ میں، دے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ دے، جتانے کے لیے نہ دے، پھر دل آزاری نہ کرے، ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں، وہ دے خلاص، دے دیا اللہ کی راہ میں، دے دیا۔ تو اگر یہ انداز ہو جائے، دیکھیں دل جوئی کے انداز کرنے ہیں۔ اور یہ چند روایتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ غور کیجئے معاشرہ کیسا ہو جائے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مہکے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے۔ عرض کی میں نے آپ کو، درس گھر میں شروع کرائیں، مدنی انعامات گھر میں شروع کرائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور گھر میں گناہوں بھرے سلسلوں کو بند کریں، نیکیوں بھرا سلسلہ مدنی چینل الحمدللہ وہ دیکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی۔ اس طرح دل جوئی، خوش اخلاقی، ملن ساری، غم خاری کی ان پیاری پیاری صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم مغفرت کا سوال کریں، بے حساب جنت کا سوال کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں، نہ کہ شہرت پانے کے لیے، نہ کہ ریاکاری کے لیے، نہ کہ کچھ اور فاسد برے مقصد کے لیے۔
نہ کوئی نفس پرستی ہو کہ جناب وہ عورت معاذ اللہ اس کی طرف گندی نیت ہے، کوئی بچے کی طرف گندی نیت ہے، اس طرح نہیں، نہیں، اچھی گندگی کے ساتھ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کی درکی، دنیا کو آپ جو بھی مطلب کہ اپنے وہ فلسفے جھاڑتے رہیں، آپ دنیا کو بھلے اپنی نیک نامی کے وہ کس سے سناتے رہیں، اللہ جانتا ہے کہ نیت کی درکی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس نے میری رضا کے لیے عبادت کی، کس نے میری رضا کے لیے نماز پڑھی، کس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، کس نے میری رضا کے لیے تلاوت کی، کس نے میری رضا کے لیے بیان کیا، کس نے میری رضا کے لیے بیان سنا، کون اس بیان سے میری رضا لینا چاہ رہا ہے، کون اس بیان سے لوگوں مزید بدگمان ہو رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہفتے کو مدنی مذاکرے کا زبردست سلسلہ ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے، یقین مانیے پورے خاندان کو مدنی مذاکرہ دکھائیے، ایک ایک رشتہ دار کو مدنی مذاکرہ دکھائیے، اتنی خوبصورت جامع معنی آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آپ کے فیملی کے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، آپ کے بچوں کے حوالے سے، جسمانی اور روحانی علاج کے حوالے سے، شریعت تو طریقت کے حوالے سے، ہر حوالے سے جو اتنی خوبصورت اور جامع اور معنی گفتگو ہوتی ہے، مدنی پھول ملتے ہیں مدنی مذاکرے کے اندر، ضرور بھی ضرور اس میں شرکت کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی اتوار کو تقریباً 2:30 بجے ہم آپ کے سامنے ایک ایسا سلسلہ لا رہے ہیں جس میں قید خانے کا بیان ہے، یعنی ہم جیلوں میں جو قید خانے کی جو زندگی ہے، قیدیوں کا بیان، ان کے افسران کا بیان، اور قید کے بعد کی ان کی زندگیاں، قید خانے کے اندر ان کی زندگی، اسباب، حل، اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا جیلوں میں کام اور اس کی بہاریں اور اس کے جو فوائد معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر مشتمل پورا ایک سلسلہ بنام قید خانہ یہ ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ مفتیان کرام بھی ساتھ ہوں گے، مبلغین بھی ساتھ ہوں گے، یہ آپ کی ٹیلی فون کی کالز بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، آپ کے احساسات جذبات بھی انشاءاللہ تعالی لینے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح پیر کو جو ہوتا ہے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں ہم آپ کے لیے سلسلہ لا رہے ہیں مدنی چینل پر، آگ ہی آگ، یعنی دنیا بھر میں بہت سارے واقع، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں آئے دن آگ لگنے کے واقعات ہیں، گھروں میں آگ، دفتر میں آگ، فیکٹری میں آگ، بلڈنگوں میں آگ۔ تو یہ آگ لگنا، اس کے اسباب، اس کے تحفظ کی صورت وغیرہ وغیرہ، پھر آگ پر قابو پانے کے حوالے سے، خود کو بچانے کے حوالے سے، اور بہت سارے دنیا اور آخرت میں کام آنے والے مدنی پھولوں کے ساتھ انشاءاللہ پیر کو 9:15 بجے کے آس پاس سلسلہ ہوتا ہے ہمارا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ مختلف سلسلے ہیں، عبرتناک خبریں اتوار کو آپ 6 بجے کے آس پاس دیکھتے ہیں، تو ان تمام تر سلسلوں میں شامل رہیے۔ کل بھی انشاءاللہ زندگی آسان بنائیے کے عنوان پر، تاکہ ہماری آپس کی جو چپکلیشیں ہیں، ناچاکیاں ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتا اور ہم رب کی ناراضگی والے کام کر گزرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچا جا سکے۔ جو کچھ باتیں ہیں شریعت، اسلام، دین، ہمارا مذہب، قرآن، حدیث، ہمارے بزرگوں کی زندگی ان معاملات میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سب کو سامنے رکھ کر ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی آپ کو، آپ کے گھر کو، یعنی ہمیں، ہمارے گھر کو، ہمارے معاشرے کو، ہر ایک کو سنتوں کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے، سنتوں کا پیکر بنانا چاہتی ہے۔ بہت خیر خواہ یہ دعوت اسلامی ہماری، بہت خیر خواہ یہ دعوت اسلامی ہماری، یقین مانیے بہت خیر خواہ ہے، یہ بہت بھلائی چاہنے والی ہے دعوت اسلامی ہمارے لیے، بہت بھلائی چاہتی ہے۔ بس یہ چاہتی ہے کہ ہماری مسجد آباد ہو جائیں اور گناہ بری جگہیں ویران ہو جائیں، اور ہمارا آپس کا ملنا جلنا، تمام عاشقان رسول ایک اور نیک ہو جائیں۔ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی۔ آ جائیے دعوت اسلامی کو کے مدنی ماحول کو اختیار کیجئے، مطالعہ کیجئے، مخطوط المدینہ سے کتابیں لیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے جو یوزر ہوتے ہیں
وہ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیں، شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتہ کی طرف رجوع کریں، روحانی علاج کے لیے تعویذات عطاریہ کی طرف رجوع کریں۔ بہت دعوت اسلامی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے ہماری۔ مفت اسلامک اسکولنگ سسٹم، مفت نظام تعلیم، اسلام و شریعت کے مطابق نظام تعلیم، سنت و بھرا نظام تعلیم دعوت اسلامی دے رہی ہے دارالمدینہ کے نام پر۔ ہمارے بچوں کو حافظ بنا رہی ہے، ہمارے بچوں کو عالم بنا رہی ہے، مدنی منوں، مدنی منیوں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، سب کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوان کے، سب کے لیے ہے دعوت اسلامی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ امیر اہل سنت، تمام علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سر و بتادیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے۔ ماشاءاللہ اعتکاف کی بہاریں آنے والی ہیں، رمضان المبارک، اب رجب المرجب اگلا ماہ، پھر شعبان المعظم ہے، پھر رمضان المبارک ہے۔ پورے ماہ رمضان میں اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ آ جائیے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں، یہ تو تعمیر ہو رہا ہے، متقفین کے لیے تو خاص تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ منزل بنائی جا رہی ہے، ایک نئی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے اے سی لگا دیے جائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی مطلب ترکیبیں ہوں، اور پھر سنت و برے بیانات، امیل سنت کے مدنی مذاکرے، گناہوں سے بچ کر مسجد میں رمضان مبارک گزارنے کا سنہرا موقع، سبز موقع، سنہرا موقع دعوت اسلامی آپ کو دے رہی ہے۔ اب بھی سے نیت کر لیجئے کہ میں یہ رمضان راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی صورت میں ہو سکا تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاروں گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ دعوت اسلامی والے معاشرے کی جو اصلاح ہے، جو اسلام کا بیسک کانسیپٹ بھی ہے، یہ اس کو بھی اسی جذبے سے، اسی لگن سے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم چلتا رہے اور یہ لوگ یہاں سے مستفید ہو کر باہر اچھی شہری بن کر جائیں۔ قیدیان کے علاوہ ملازمین کے لیے بھی درس و تدریس کے جو پروگرام جاری کیے ہوئے ہیں، ان کا بھی سلسلہ جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے۔ اگر کسی کو نماز کی ضرورت ہے تو نماز سکھاتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا تو قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ عرصہ اسیری کے دوران فلاح کی ترغیب دی، جو میرے لیے باعث اطمینان ہے۔ جو اصل مقصد ہے کسی کو جیل میں رکھنے کا، شاید وہ صرف اس کو بند کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے اچھا انسان بنانا تھا۔ یہ میری خواہش ہوگی کہ دعوت اسلامی اور فیضان القرآن ٹرسٹ یہ پروگرام کشمیر کے جو دیگر 9 اضلاع ہیں ان کی جیلوں میں بھی شروع کرے۔ اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اس دعوت ماحول چاہیے، دعوت اسلامی کا ماحول چاہیے زندگی بھر جب تک میں زندہ ہوں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ